ایسے میں جب ملک کو شدید معاشی بحران کا سامنا ہے، آج عمران خان کو پاکستان کی نئی حکومت کے لیے وزیر اعظم منتخب کیا جا رہا ہے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ایشیا پیسفک گروپ کے ایک وفد نے پاکستان کا 4 روزہ دورہ بھی مکمل کر لیا ہے اور پاکستان کو کچھ نکات پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ ہے۔ عائشہ، اس دورے کے بعد پاکستان کو کس قسم کے اقدامات کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ جی ثاقب، اس دورے میں اور اس سے پہلے پاکستان کو جو بہت سارے اقدامات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان میں کچھ یہ وہ اقدامات ہیں جس کا پاکستان نے جون میں اگری کیا تھا کہ پاکستان کرے گا۔ یہ ایک پورا ایکشن پلان ہے جو اگلے سال یعنی 2019 ستمبر تک پاکستان کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ جو ریویو گروپ ہے یہ آتا رہے گا، ابھی آیا ہے، اب اگلی حکومت سے ملنے ستمبر میں آئے گا اور پھر اکتوبر میں آئے گا۔ یہ مانیٹرنگ جاری ہے۔ دیکھیں، اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے تحت جن لوگوں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ پاکستان کی نئی حکومت کے لیے ایک بہت کنسرن کی بات ہے، کیونکہ حالیہ الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسی جماعتیں جنہیں عالمی طور پر کالعدم قرار دیا گیا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے، وہ پاکستان میں بہت سرگرم تھی۔ اس میں سر فہرست جماعت الدعویٰ ہے، جس سے افیلیٹڈ ملی مسلم لیگ کو پاکستان کے الیکشن کمیشن نے رجسٹر نہیں کیا تھا، لیکن ان کے کینڈیڈیٹ اللہ اکبر تحریک کے انڈر کھڑے ہوئے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ صرف اخباروں کے ایڈز میں بلکہ ان کے بینرز پہ اور ان کے جلسوں میں بڑا بڑا یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ ہیں۔ ساتھ حافظ سعید صاحب کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی، جو کہ جماعت الدعویٰ کے ہیڈ ہیں اور جن کو اقوام متحدہ نے ایک دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ تو اچھا اس عائشہ، طرح کی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان اقدامات پر عمل کرنے کے لیے پاکستان کے پاس وقت کتنا ہے؟ پاکستان کے بینکنگ سسٹم میں کافی ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں پاکستان نے بہت کام بھی کیا ہے، لیکن پاکستان کے بینکس جو ہیں وہ جب اسٹیٹ بینک کو انفارم کرتے ہیں اور اسٹیٹ بینک آگے نیفٹا کو انفارم کرتا ہے تو اس پہ ایکشن کا لیا جاتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت پاکستان کو ہے۔ پھر اس ٹیم نے کہا کہ کراس بارڈر جو کیش ٹرانسفر ہو رہا ہے، پھر پاکستان میں جو خیراتی ادارے ہیں ان کو جو ہے ان کو مانیٹر کرنے کے لیے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں یہ کنسرن ہے کہ وہ بہت لیکس ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔